یہ خواہش کروں گا کہ جو حضرات سابقین میں اس عشرہ محرم کو خطاب کرتے رہے، بزرگان علماء، خطباء اور ذاکرین، اور جنہوں نے اس عشرے کی بنا ڈالی، ان سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ ملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات ابتداً تو میں اس اپنے محترم مجمع سے جو سڑک پر رہ کر سنتا ہے مجلس کو یہ کہوں گا کہ وہاں کے شور و شر اور مختلف ٹریفک کے گزرنے سے ذہن آپ کا متوجہ دوسری طرف رہتا ہے۔ یہاں فرش رضا پر بیٹھنے کا ثواب بھی اور ہے، بہت جگہ ہے آپ کے اس عظیم درسگاہ میں، یہاں تشریف لائیں، یہاں بیٹھ کر مجلس کو سنیں۔ ایک صلوات اور مبارک۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ان مجالس کا موضوع پیش کر دیا کرتا ہوں کہ کس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ہر سال یہ طریقہ ہے، اور اب یہ غالباً 43واں سال ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہماری اس مرتبہ کی بھی مجلسوں کا موضوع اسلام اور انسانیت ہے۔ انسانیت اور اسلام، ظاہر ہے کہ مذہب پر تو بات، اور ہر شخص ہر جگہ یہ کوشش کرتا ہے ثابت کرنے کی کہ وہ یہ کہے کہ اس کے مذہب کا تعلق انسانیت سے کتنا ہے۔ ہر مذہب کے لیے ایک ذہن یہ ہے کہ تبلیغ یہی ہے، گفتگو یہی ہے کہ مذہب اور انسانیت کا رشتہ کتنا ہے۔ جس طرح تمام مذاہب اپنی تبلیغات میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان سے اپنے مذہبی قواعد، قوانین، احکام کا رشتہ پیش کریں۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، ویسے ہی اسلام کی بات بھی ہے۔ اسلام بھی اپنے تمام احکام، قاعدے اور قانون انسانیت کے لیے پیش کرتا ہے، انسان اور انسانیت کے لیے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر مذہب نے اور ہر ریلیجن نے اور ہر قانون اور قاعدے نے اور ہر یقین اور عمل نے ہمارے سامنے جس زندگی کو پیش کیا ہو، اس میں ہم کمپیئر کریں اور تقابل کریں اور یہ بات کریں کہ صاحب یہاں بہت اچھا ہے اور وہاں ایسا ہے، ہم ان باتوں میں نہیں جاتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسلام کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان اور انسانیت سے اس مذہب کا کتنا رشتہ ہے، اسلام کا کتنا رشتہ ہے انسانیت سے، دوستو عزیزو، اس بات کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں 1400 برس سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب جیسی آئی تھی ویسی ہے۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات، میں ان سے چاہوں گا آئیے، جگہ ہے، آئیے آگے آ جائیں، آئیے۔ تو ایک تو ہمارے پاس آسان ترین راستہ اور طریقہ جو اور سارے مذاہب میں پھر کہہ جا رہا ہوں کہ میں تقابل، مقابلہ
اس کو اونچا اس کو نیچا کرنا یہ سب نہیں کرنا ہے، اپنی بات کہنا ہے کہ ہمارے اسلام کا انسانیت سے کیا رشتہ ہے، یہ سب انسان ہے، اور کسی بھی غیر مذہب والے کے چہرے پر پیشانی پہ یہ نہیں لکھا گیا ہے یہ انسان نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اپنا قانون اسلام دیا، اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی کا بھی رشتہ انسانیت سے ناپسند کرتا تو پھر اس کی قدرت سے بعید نہ تھا کہ کچھ نشانی معین کر دی جاتی یہ انسان ہے یہ انسان نہیں ہے۔ شیاطین من الجن والانس اس نے کہا ضرور، لیکن یہ نہیں بتایا یہ شیطان جن کا جا رہا ہے یہ شیطان انسان والا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم پر چھوڑا ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ کہاں شیطان ہے اور کہاں نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ صلوات سب مل کر بھیجیں محمد علیہ۔ یہ ہمارے لیے ہماری عقل و فکر پر چھوڑ دیا گیا کہ تم ڈھونڈو شیاطین من الجن والانس، کہاں کہاں ہے شیطان جن اور انس میں۔ اور یہ نہ خیال کیجیے گا بس شیطان سے مراد خالی صنف ذکور میں سے ہوں گے، یہ نہ خیال کیجیے کہ کہنے کا انداز ہوتا ہے جنوں کے شیطان انسانوں کے شیطان، یہ کیوں نہیں کہتے جنوں کی شیطانہ انسانوں کی شیطانہ؟ بھئی ایک شیطان ہے تو ان کے شیطان کی خالائیں بھی ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی، بھوکیاں بھی ہوں گی، تو وہ تو ایک طریقہ الگ ہے کہ ہم تلاش کریں کہاں کہاں۔ میں کوئی تناقض والی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اسلام اور غیر اسلام میں کوئی یہ فرق نہیں ہے۔ ہر مذہب اپنے مذہب کا انسان سے رشتہ بتلاتا ہے اور انسانیت سے رشتہ بتلاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اور تمام مذاہب کے قواعد اور قوانین میں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ 1400 برس سے اس کا یہ قانون ہے اسی شکل میں جس شکل میں آیا تھا۔ صرف اسلام کا قانون قرآن ایسا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے گا اور اس کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ قرآن 1400 برس سے جیسا ہے ویسا ہے۔ وہ اختلافات چھوڑ دیے کہ کون سی ہے، اس لیے کہ بہت سے ذہنوں میں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات چھوڑ دیے۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا، ہم نے نہیں گھٹایا بڑھایا۔ یہ عقیدہ ہمارا آپ کو سب کا ہے کہ اس قرآن میں نہ تو ہم نے کچھ بڑھایا ہے نہ کچھ گھٹایا ہے۔ ہاں مقدم مؤخر ہونا ہمیشہ کہہ دیا کرتا ہوں، کون سی آیت کون سا سورہ کب آیا تھا وہ الگ ہے، اس کو چھوڑیے، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ ہماری آپ کی گفتگو اسلام اور انسانیت کی گفتگو میں اگر ہم بات کریں کہ ہر مذہب انسانیت سے اپنا رشتہ بتلاتا ہے، اسلام بھی انسان اور انسانیت سے اپنا رشتہ بتلاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک لفظ کہوں گا، سب کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے گی کہ ہمارا قرآن 1400 برس سے ہے۔ دو ہی راستے ہیں مذہب کا انسانیت سے رشتہ سمجھنے کے لیے، یا تو کوئی کتاب ہو یا تاریخ بتائے، ہسٹری بتائے کون کون کیا کیا، یا اس کی خود اپنی کوئی کتاب ہو۔ ہمارے پاس قرآن ہے 1400 برس سے جو اسلام کا انسانیت سے رشتہ بتلائے گا۔ کوئی اور اپنے لیے کسی ایسی کتاب کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہی ہے بالکل جیسی آئی تھی، تو اس کے لوگ بتلائیں گے، اس کی کتاب نہیں بتائے گی، اس کے لوگ بتلائیں گے کہ بھائی ہمارے مذہب کا بھی انسانیت سے اچھا رشتہ ہے، رشتہ ہے، اچھا ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو انسانیت پہنچانے کے لیے، انسان کو انسانیت سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بھی قاعدے قانون ہر مذہب کا ہے، اسلام بھی کرے۔ اب دونوں میں محکم بات کہاں پر ہے؟ میں نے بتا دیا، ایک راستہ ہے کتاب مذہبی
جو ہو اپنی اصل شان میں، دوسرا اس کی ہسٹری اور تاریخ جو اس کے کریکٹرز اور کرداروں کو پیش کرے اور ان سے ہم سمجھ لیں کہ انسانیت کا رشتہ اس مذہب سے کتنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں غور سے۔ اسلام کا انسانیت سے رشتہ قرآن کے ذریعے، دوستو عزیزو، قرآن میں ہم یہ دیکھیں اسلام کتنی بار قرآن میں آیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ لفظ انسان قرآن میں کتنی بار آیا۔ چلنے دیجیے، سب ہوتا رہے گا۔ انسان کی لفظ قرآن میں کتنی بار آئی اور اسلام کی لفظ قرآن میں کتنی بار آئی؟ عزیزان گرامی، ہم نے اپنی جگہ جتنا شمار کیا، کسی نے لکھا نہیں، میرے اپنے شمار کے حساب سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ فرق ہو جائے۔ اس لیے دیکھیے بات ہے، عربی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اس سے لفظیں نکلتی ہیں۔ مثلا لفظ نصر ہے، نون صاد ہے، مدد، نصر، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ نصر ہے، عدل ہے، فہم ہے، یہ سب مصدر کہلاتے ہیں۔ مصدر جہاں سے اور اسی لفظ سے متعلق معانی لیے ہوئے اور لفظیں پھوٹیں گے اور وہ آپ کے سامنے آئیں گی اپنے معنی لیے ہوئے۔ تو نصر، ناصر، منصور، انتصار، نصرت، یہ بہت سی چیزیں اس سے وابستہ ہو کے آئیں گی۔ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے کہا، فہم، فہیم، مثلا فہیم کے ساتھ تفہیم، یہ بھی مصدر ہے، فہیم بھی، تو اس طرح اس سے وابستہ اور لفظیں پھوٹیں گے۔ یہاں بہت سے لوگوں کے نام ہو، اگر اپنا کوئی نام پکاریں، میں ابھی اس کے بارے میں عرض کرنا شروع کر دوں۔ مثلا نام ہے آپ کے سامنے حمید، حامد، محمود، ہم، تحمید وغیرہ، الگ الگ مصدر ہو کے معنی بہت مشترک ہو کے سامنے آئے ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اسلام ہے۔ اب اسلام کے ساتھ کون کون سی لفظیں آ سکتی ہیں؟ سلم، سالم، مسلم، مسلمین، مسلمون وغیرہ۔ یوں ہی انسان ہے، کہاں سے چلے گا؟ انس، من الجن والانس، تو انسان سے انسان، آنس، مستانس، یہ لفظیں آئیں گے۔ اس اعتبار سے اب پھر آئیے واپس، اسلام کا انسانیت سے رشتہ، اسلام انسانیت کو کتنا سمجھا رہا ہے، اس کو جب ہم قرآن سے سمجھنا چاہیں تو قرآن میں عزیزان گرامی لفظ اسلام اپنے مختلف ان معانی و الفاظ کے ساتھ جس میں اسلام کا مفہوم چھپا ہوا ہو یا واضح ہو، اس حساب سے قرآن میں 135 دفعہ لفظ سلم آیا، میری اپنی شمار کے ساتھ 135 دفعہ سالم، مسلم، مسلمون، مسلمین، اسلمہ، سلمہ وغیرہ، یہ 135 دفعہ آیا۔ لفظ انسان قرآن سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کا رشتہ انسان سے کیا ہے؟ 1400 برس سے قرآن ایک کتاب موجود ہے جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اسلام کی لفظ 135 دفعہ ہے تو انسان کی لفظ 90 دفعہ قرآن میں آئی ہے۔ معلوم قرآن اور اسلام کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 90 دفعہ لفظ انسان کو قرآن استعمال کر رہا ہے اور 135 دفعہ اسلام کو استعمال کر رہا ہے۔ اب تو پہچانو کہ اسلام کہاں کہاں انسان اور انسانیت کو آواز دے رہا ہے اور کہاں کہاں انسان سے اسلام کو سمجھانا چاہتا ہے۔ صلوات محمد و آلہ محمد۔ سب مل کر ایک صلوات محمد و آلہ محمد۔ آگے کی تقریروں میں
اس لیے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ برابر آپ کے سامنے آگے کی تقریروں میں رہے گا. میں اتنا عرض کر دوں کیا جب اسلام اور انسانیت کا رشتہ میں نے آپ کے سامنے اس کیا تمام مذاہب، تھوڑا موضوع آج کی تاریخ کے حساب سے ذرا اب کا رخ بدلے گا، اور دوسرے مذاہب کے لیے بھی میں نے تردید نہیں کی، کنٹراڈکشن نہیں کیا ہے، بلکہ صاف کہہ دیا کہ دوسرے مذاہب بھی انسانیت سے اپنا رشتہ پیش کرتے ہیں. اب ہم کو یہ پروف کہ یہ مذہب جو انسان اور انسانیت کی بات کر رہا ہے آیا صحیح ہے کہ غلط؟ سمجھ رہے آپ یہ بات کہ اسلام اور انسانیت، ہندو مذہب، بدھسٹ، سکھ، کرسچن، یہودی اور انسانیت، بڑی تفصیلات میں بات جائے گی، لیکن اتنا ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بہت توجہ کی بات ہے کہ ایک تو ہے کہ اس قانون نے اپنی کتاب سے کتنی جگہ پر کیسے کیسے ثابت کیا کہ انسان اور اسلام، انسان اور مذہب کیا ہے. اسلام یہ مذہب انسان اور انسانیت کو کس طرح سے پیش کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. دوسری بات آئے گی ہسٹری اور تاریخ سے کہ اس نے اپنے کتنے کریکٹرز پیش کیے اور وہ کردار کیا پیش کر رہے ہیں. اب آئیے ہر مذہب جب اپنا رشتہ انسانیت سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے. عزیزان گرامی بہت توجہ کی ضرورت ہے. ہر مذہب جب میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہمارا ہندوستان میں رہتے ہیں، ہر مذہب جب اپنا رشتہ انسان اور انسانیت سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے. ایک ہی طریقہ ہے. ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کی مذہبی کتاب بتائے یہ قانون، اس کو اوپر عمل کرو تو انسانیت ہے، اس سے ہٹے تو انسانیت سے گئے. دوسرے اس مذہب کی شخصیتوں کو پیش کیا جائے. انہوں نے انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے کیا کیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. انہوں نے انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا، کیا کہا، کیا کیا. تو ابھی سمجھ لے گا. اور ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کیا کرتے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ کل کی گفتگو جو ہوگی تو کتابی شکل میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا، اور آج بھی کتابی شکل میں کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مختلف مذاہب کیا کرتے ہیں اور ہمارا مذہب کیا کرتا ہے. ایک آسان سا طریقہ مشترک ہے، کامن ہے. وہ کامن اور مشترک رشتہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہر مذہب کے اپنے سال بھر کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. ان پروگرامز کے ذریعے سے وہ یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے مذہب کا رشتہ انسانیت سے کیسا ہے. ذہنوں تک بات گئی. ہر ریلیجن، ہر مذہب اپنی محترم شخصیتوں کی مثالیں پیش کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس مذہب کا رشتہ عام انسانی سوسائٹی سے کتنا اچھا، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے کہ نہیں. پھر کہے کے لیے یہ ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو مختلف پروگرام سال بھر میں لوگ انجام دیتے رہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، کس لیے؟ ٹھیک ہے لوگ کہیں جناب دیوالی آئی، آتش بازی، چراغاں، یہ سب کیوں؟ لیکن اس کے پیچھے فلسفہ ہے ان کا. میں تو اتنی بات، کیونکہ میں کسی پر اس کے ذہن کو زخمی کرنے والی بات نہ کرنے کے لیے اتنا کہہ دوں کہ اگر وہ چھڑاتے بھی ہیں تو اس لیے چھڑاتے ہوں گے کہ کم سے کم بچے اسی شوق میں آج ہی سے شریک ہو جائیں اور کل پہچان لیں کہ دیوالی کیوں ہے.
کہ جی ہولی میں یہ رنگ، یہ پچکاریاں، یہ کیا تماشا، اس کو رنگ دیا، اس کو نیکی کی بدی پر فتح کی ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کے نمایاں کرنے کے لیے وقت آئے گا صاحب، بدی کے جلانے کے لیے لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے گی، اور بچے بھی آگے اس کو سمجھنے کے لیے دوڑے اور سمجھے، لہذا پچکاریوں کے لیے ان کے ہاتھوں میں رنگ دے دیا جائے گا، جاؤ بھائی کھیل لو۔ تو بچوں کو آگے شوق دلانے کے لیے وہ اپنے مذہب میں کچھ کر رہے ہیں، ہر مذہب۔ اب میں آؤں اس بات کی طرف کہ اس پر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات ہوگی، اور بہت دلچسپ ہوگی، جو آپ کے سامنے میں بہت محترم اور بہت ہی مشہور شخصیتوں کے دو ایک چیزیں پیش کروں گا۔ یہاں آپ کے سامنے اتنا کہوں کہ آئیے اب مذہب اور اسلام اور انسانیت رشتہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کے لیے ہم نے سمجھا کہ سال بھر کی پروگرامنگز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس مذہب نے سال بھر میں کون کون سی چیزیں نمایاں کر کے پیش کی، تاکہ وہ اپنا رشتہ انسان اور انسانیت کو سمجھائے، اور اگر وہ رشتہ انسانیت سے سمجھانے میں ناکام ہوتا، بہت آسان سے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، مختلف مذاہب اس ہندوستان میں ہیں، اگر یہ مذہب اپنی پرانی داستانوں کو، کہانیوں کو، واقعات کو، حقائق کو جو انسانیت کے رشتوں میں ہوں، دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے ناکام ہوتے، اس جملے کی قدر کیجیے گا، ناکام ہوتے، تو آج ہندوستان کے مختلف مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کے پروگرام کے علاوہ دوسرے مذہب کے پیش کیے ہوئے پروگرام میں شریک نہ ہوتے۔ نہیں واضح ہوئی بات؟ جب دیوالی ہوتی ہے تو مسلمان ہندو بھائی کو مبارکباد دینے جاتا ہے، اور جب عید ہوتی ہے تو ہندو مسلمان بھائی کو مبارکباد دینے آتا ہے کہ نہیں؟ صلوات محمد وآل محمد۔ عجیب بات ہے، خوشیوں کی مبارکباد میں شریک ہو جائیں تو سب کو منظور، اور غم کے پروگرام میں لوگ آ کے شریک ہو جائیں تو بہت نامنظور۔ صلوات محمد وآل محمد۔ محرم کیا ہے؟ محرم کیا ہے؟ آج بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ میں بہرحال ایک بڑی تکلیف کی منزلوں سے گزرا ہوں، اور یہ خیال تھا کہ شاید میں حاضر بھی ہو سکوں گا آپ کے سامنے، کہ نہیں، شکر خدا کہ حاضر ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت ممکن ہے کہ واپس جاؤں اور میری کیفیت کچھ اور ہو کل کے لیے میں یا پرسوں، لیکن دعا یہی کہ آپ کے سامنے حاضر رہوں، پڑھتا رہوں۔ اگر نہیں حاضر ہو سکا تو معذرت چاہوں گا، پھر کوئی اور آدمی اس ممبر سے آپ کے سامنے خطاب کرے گا۔ 43 سال میں نے بہت خدمت کی آپ سب کے سامنے، اور کوشش کی اس بات کی کہ حقائق، سچائی، واقعات آپ تک پہنچے حقیقی روح سے۔ اسی میں سے آج بھی محرم، اس میں ضرور میں ایک بات کہہ دوں، 3 باتوں پر محرم کے سلسلے میں بات ہوتی ہے۔ مخالفت رکھنے والے جذبے کے لوگ، پہلی بات جو مر چکے ان کا ذکر کیسا، دوسری بات اتنی فضول خرچی کس لیے، چوتھی بات معاذ اللہ معاذ اللہ شہزادوں کی جنگ تھی، سڑک تک میرا مجمع جو سن رہا ہو، میری پھر درخواست ہے کہ یہاں جگہ ہے، بجائے وہاں آپ متوجہ پوری طرح نہ ہو پائیں گے، آپ کے عظیم مدرسے کے اندر جہاں آپ کے بزرگ آ کر شرکت کرتے چلے آئے 43 سال سے میرے ہی سامنے، اس سے نہ ڈرا کیجئے کہ گلی میں آپ کو ذرا دقتوں کے ساتھ واپسی ہوگی، اس سے ڈر کر آنا مت چھوڑیے، فرش اعلیٰ پر آنے کا ثواب کچھ اور ہے، گلی میں نکل کے جانے کی تکلیف کا ثواب بھی کچھ اور ہے۔ ایک صلوات محمد آ رہے ہیں۔ 3 باتیں، ان میں پہلی بات کہ ہر شخص اس پروگرام کو کیوں انجام دیتا ہے، تاکہ وہ اپنا رشتہ انسانیت سے پیش کر سکے۔ آج آپ کے سامنے میں نے کہا کہ
3 باتیں مخالفین محرم پیش کیا کرتے ہیں، اور اس پوری گفتگو کو جو میں نے عرض کی ہے ابھی آپ کے سامنے کہ ہر مذہب اپنی اپنی یادگاروں کو، اپنے اہم پروگرامز کو کیوں پیش کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بھی بات ہوگی۔ ذرا بیٹا ادھر آنا مجھے کمیل میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے بڑے کارنامے ہیں جو انہوں نے پیش کیے۔ جب آپ میرے اس نظروں کے سامنے ہوں گے تو آپ کو اس کا لطف کچھ اور آئے گا۔ یہ سامنے ہے، اور میں اس کے لیے اس لکھنؤ میں ایک ادارہ رہا ہے، اور اس یادگار ادارے میں سے آج بھی میرا خیال ہے کہ شاید جو لکھنؤ کا ایک اچھا اخبار چھپتا رہتا ہے، اودھ نامہ، اودھ نامے میں بھی کچھ لوگ وابستہ ہیں اس ادارے سے جس کی طرف سے یہ محنت کبھی تھی، اور اس کے قدر و قیمت کا اندازہ آپ ابھی کریں گے کہ اس ادارے نے کبھی اس محرم کے لیے کچھ محنت کی، اور اس محنت کا ایک پھل کتابی شکل میں، جس کے میں نے کچھ فوٹو اسٹیٹ کرا لیے ہیں، ان میں سے ایک آدھ چیز سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ نہ صحیح پوری کتاب پڑھوں گا، ایسا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ اس لیے ہے کہ میں الگ بھی لکھ کے لا سکتا تھا، لیکن آپ کو یقین ہے جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ واقعہ کربلا، بڑے ادب سے کہوں گا ان تمام لوگوں سے جو لکھنؤ میں میری آواز سنتے ہو، میں یہاں بہت سے نام ہیں، ان میں سے 2 یا 3 ناموں کی بات پیش کروں گا۔ ان میں سے 2 نام بزرگ علماء فرنگی محل سے متعلق ہیں۔ جو لوگ کسی بھی وجہ سے اس لکھنؤ کے محرم میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پاتے، ان سے بڑے ادب سے آپ کل کی بات چھوڑ دیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 100 سال پہلے کی تاریخ کے نام سنیں، 200 سال پہلے کی تاریخ کے نام سنیں، 1400 برس پیشتر کی تاریخ کے نام سنیں، اور میں ان کے واقعات، ان کے دلائل پیش کروں۔ بس سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ ان سامنے کے ناموں میں سے مختلف مذاہب کے لوگ، ہندوستان کا بچہ بچہ ایک نام کو جانتا ہے، مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی نے اس ادارے کو میسج کیا، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہاں پر اس کا فوٹو اسٹیٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بحیثیت، مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں، بحیثیت شہید کے امام حسین کی مقدس قربانی میرے دل میں ثنا و صفت کا لازوال جذبہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے تشنگی کی اذیت اور موت کو اپنے لیے، اپنے بچوں اور اپنے تمام خاندان کے لیے گوارا کر لیا، لیکن جملہ سنیے گا، لیکن ظالمانہ طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ عزیزان گرامی، پورے ہندوستان میں جو بھی مہاتما گاندھی کے نام کو جانتا ہے، اس سے میں سوال کروں گا تو انہوں نے کیا کہا کہ امام حسین نے ہر قسم کے ظلم کو برداشت کر لیا، مگر ظالمانہ طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ ظالمانہ طاقتیں کون تھی؟ کون تھی ظالمانہ طاقتیں؟ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، مہاتما گاندھی، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی ترقی اس کے ماننے والوں کی تلواروں کی رہین منت نہیں ہے، بلکہ اس کے اولیاء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اس پورے میسج میں اہم یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں اور تمام خاندان کے لیے موت اور اذیت کو گوارا کر لیا، لیکن ظالمانہ طاقتوں کے سامنے کتنے صدمے کی بات ہوگی کہ غیر تو یہ کہے کہ حسین نے ظالمانہ طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور میرے لکھنؤ کے باہر لوگ ان ظالمانہ طاقتوں کا نام بلند کرنے کی بات کریں۔
سب نام چھوڑتا ہوں اس سلسلے میں، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو۔ چلیے ایک چھوٹا سا میسج اور سنا دوں۔ محترمہ ڈاکٹر سروجنی نائیڈو صاحب یہاں کے گورنر بھی نہیں، آزادی کی جنگ بڑا حصہ لیا۔ سنیے گا، کتنی محترم شخصیت پورے ہندوستان کے لیے نام ہے۔ تاریخ کے طویل دور میں روئے زمین پر چند ہی ایسی عظیم المثال منتخب ہستیاں پیدا ہوئی ہیں جن کے نام انسانوں، رزمیہ نظموں اور گیتوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ اسلام اور انسانیت جن کے نام انسانوں، رزمیہ نظموں اور گیتوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اپنے کارناموں کی عظمت یا اپنی موت کی شان و ندرت کی وجہ سے وہ ایسے بہادرانہ اور پسندیدہ خصائل کی لافانی نشانیاں بن جاتے ہیں جو بنی نوع انسان کو محبوب ہیں۔ تاریخ انسانیت میں بہت کم ایسے نام ہیں جو اتنے گراں بہا ہوں جیسا کہ نام امام حسین کا ہے۔ صلوات۔ اور بہت کم کہانیاں اتنی دلاویز ہیں جتنا کہ کربلا کا المیہ اور شاندار معرکہ، جس میں یہ غیر فانی قوت موجود ہے۔ کربلا کے واقعے میں یہ غیر فانی قوت موجود ہے کہ وہ عالم کو متحرک کر دے اور دوسروں کو بصیرت دے۔ میں بہت سے نام، بڑے اہم نام ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا، تھوڑا وقت آپ کا صرف ہوگا لیکن اس سے اندازہ کریں کہ دنیا اس کربلا کے واقعے کے لیے پنڈت گووند بلم پنت سابق وزیر اعظم اتر پردیش، خواجہ حسن نظامی، حضرت احمد علی امرتسری، اب یہ میں آپ کے سامنے میں نے کہا دو نام لکھنؤ کی سرزمین پر، خاندان فرنگی محل میں، اور بھی جگہوں پر ان کے اور بھی تحریریں تقریریں میرے پاس ہیں۔ کون ہوگا خاندان فرنگی محل، علماء فرنگی محل میں جو مولانا صبغت اللہ صاحب شہید انصاری فرنگی محلی کے نام سے واقف نہ ہو؟ پورا خانوادہ احترام کرتا ہے ان کی اس پوری گفتگو کے اندر۔ میں صرف دو جملے نقل کرنے کے لیے زحمت ہوں، سب چھوڑتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں گے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اثر مسلمانوں کی ملجا ماواہی نہیں بلکہ مرکز تنظیم و یکرنگی تھی۔ حضرت کے بعد حضرت سے محبت کرنے والے آپ کے گھرانے اور اہل بیت کے افراد کرام کو آپ کا مرکز عقیدت و منتہا محبت سمجھتے رہے، اور غالباً یہ حضرت مولانا صبغت اللہ انصاری، جہاں تک میری آواز اس کیسٹ اور ریکارڈنگ کے ذریعے سے جائے وہ بھی غور کریں۔ اسی لکھنؤ جہاں میں پڑھ رہا ہوں 4 قدم پر محترم گھرانہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بزرگ، ہمارے آپ کے بزرگ، اور غالباً یہی چیز تھی کہ رسول کے گھرانے کی محبت اور عزت، غالباً یہی چیز تھی جس نے یزید پلید کو اس ملعون ترین فعل پر آمادہ کر دیا جس پر مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا آدمیت اور شرافت تا قیامت لعنت کرتی رہے گی۔ سلامت پڑھے محمد آل محمد۔ یزید کی حمایت، عزیزان نے کہا میرا وعدہ پورا ہو جائے اس کے لیے میں آپ کے سامنے بس ایک آدھ جملہ اور یہیں سے جناب مولانا محمد رضا صاحب انصاری فرنگی محلی، طویل گفتگو ان کی بھی ہے، اس میں صرف اتنا کہہ دوں، بہت ہی مفکرانہ گفتگو ہے۔ اسلام اور انسانیت کے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے بہترین محرم کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہے، اس میں سے ساری تفصیل کو چھوڑتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ دوست، عزیز، بھائی، نوجوان بیٹے سب کو قربان کر دینا پڑے، اور تاریخ و بانگ دہل کہہ رہی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب جوان بیٹا ہی نہیں ششماہ شیرخوار بھی ماں کی پرارمان گود سے اٹھا کر راہ حق پہ قربان کر دینا پڑتا ہے، مگر حق اور انصاف کا خوددار سر، مجمع غور کرے، مگر حق
اور انصاف کا خوددار سر کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی. اور سب سے آخر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے، مگر اس وقت بھی دنیا اس بات کی تصدیق پر مجبور ہوتی ہے کہ سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. صلوات نہیں پڑھیں گے. محمد رضا فرنگی میلی، انصاری فرنگی میلی، عظیم ہستی. حضرات اس ظاہری دنیا میں ظاہر پرست آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ حق کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی، مگر حق نیوش کان ہوں تو یہ صدا صاف سنائی دے گی کہ دور حمایت آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. اور اس حقیقت کو لکھ رہے علامہ، اس حقیقت کو دوسری لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صلوات محمد علیہ. بہت کچھ ہے، چھوڑتا ہے کہ کتنے کتنے بزرگ لوگوں کے. کیا ہے محرم؟ جن بزرگوں نے کھلے عام ہم سے یہ کہا جائے دو شہزادوں کی جنگ، مختلف طریقوں سے، آڑے ترچھے طریقوں سے گھوم پھر کر واقعے کی اہمیت کو کم کرنے کی باتیں ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخر کلام میں صرف اتنا کہوں گا. دوستو اور عزیزو، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو گئے دنیا سے، اب کیا ضرورت ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ میں اپنے ہندوستان نہیں بلکہ لکھنؤ جہاں جہاں میری آواز آتی ہو اپنے محترم بھائیوں سے بڑے ادب سے کہوں گا، دیکھیے دھوکے میں نہ آئیے، فریب اور دھوکے سے بچیے. بڑی خوبصورتی سے وہ لوگ جو زمانوں سے اس تبلیغ میں مبتلا ہے، موہ ہے، کوششیں ہیں تمام دنیا کی کہ جو یہ ثابت کریں جو مر چکا وہ گیا. ذرا یاد کیجئے کہ کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ خود روضہ رسول کو منہدم کر دینے کی باتیں تھیں؟ اگر ساری دنیا کا مسلمان نہ اٹھ کھڑا ہوتا تو گنبد خضرا بھی منہدم کر دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظروں میں جو جا چکے وہ مر چکے، خاک میں مل چکے، آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس عقیدت والے لوگ اس لکھنؤ میں بھی ناک گھما کر طریقے سے سلیقے سے آنا چاہتے ہیں بہت، تاکہ کچھ لوگ سمجھ نہ پائیں اور وہ یہ کہیں کہ بھئی آج کی بات کرو، جو جا چکے. وہ تو معاذ اللہ حضور اکرم کے لیے بھی یہ تصور کرنے میں تیار نہیں ہے کہ وہ آج بھی ہیں. اگر یہ مان رہے ہوتے تو سلام کے مخالف نہ ہوتے، میلاد کے مخالف نہ ہوتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قبروں کے مخالف نہ ہوتے. صلوات محمد علیہ. اب میں یہاں پر اتنا کہوں گا عزیزان گرامی، خود ان حضرات سے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر چکے وہ مر چکے، ان کے ذکر کی ضرورت کیا، اور اسی کا بہانہ لے کے کربلا کے واقعات پر بھی باتیں ہوتی ہیں. میں نے ایک رخ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہر قوم اپنی یادگار کیوں مناتی ہے، ہم بھی مناتے ہیں محرم، اور اس کی یادگار کتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو اس کا احترام چاہتے ہیں. اور جو لوگ اس کے مقابلے میں یہ تین باتیں پیش کرتے ہیں، فضول خرچی ہے، جو مر چکے وہ جا چکے، اور دو شہزادوں کی جنگ، ان تین غلط فہمیوں کو پیش کرنے والوں میں سے پہلی بات کو بس بات کر کے بات کو ختم کر لوں کہ میں دو دلیلیں پیش کروں گا خود رسول کی ذات سے. اسلام کی نظر میں مر جانے والا مر گیا،
مٹ گیا، خاک میں مل گیا، ختم ہو گیا، یا ہے کہ مٹ گیا؟ میں تو یہاں تک کہوں گا جو شہید ہو چکے ان کے بارے میں تو کم سے کم اس لیے مان لیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اگر قرآن ہی کافی سمجھتے ہو تو قرآن کی تردید تو نہ کرو۔ ایک صلوات محمد والے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مر چکے، قتل کیے جا چکے، ان کے بارے میں گمان نہ کرو کہ مردہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، زندہ ہیں، رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ خالی ان کو نہیں، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، خالی یہ نہ سمجھیے گا کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہیں۔ معاف کیجئے گا اگر میں کہوں، بعد میں آپ لوگ بہت سوالات کی بوچھار مجھ پر کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک نئی بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ تو زندہ ہے ہی، جو ان کی تلوار سے قتل ہو گئے وہ بھی موجود ہیں، نہیں ملتفت ہوا۔ حق والے بھی زندہ ہیں اور باطل والے بھی کسی شکل میں موجود ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ تاریخ سے دلیل دے دوں آپ کے سامنے دونوں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں۔ ہمارے اور آپ کے حضور تمام اسلامی تاریخوں میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ایک مقبرے سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، ہے نا واقعہ؟ جب آپ لوگ اپنے بچوں کی بسم اللہ وغیرہ پڑھواتے ہیں تو معاذ اللہ بلا تشبیہ کہتا ہوں، بس بسم اللہ پڑھوائی جاتی ہے تو سب میں اگر بھائی کسی مولوی صاحب سے ذرا کچھ چند لفظیں فضائل کی پڑھ دی ہے تو ہم نے بھی کم سے نہیں، میں اگر کہیں والد صاحب کے ساتھ جا کے شرکت کی، بھائی کسی کی بسم اللہ ہے، انہوں نے کہا پڑھا دیجیے، گھر پر لایا گیا ہے پڑھا دیجیے، ان کا 2 لفظ ذرا، تو یہ واقعہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے شاید بہت ذہنوں میں موجود ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضور مقبرے سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کے قریب سے آپ نے کہا جلدی نکل چلو، ہے نا واقعہ؟ بہت سے ذہنوں میں ہوگا، جلدی نکل چلو، سارے اصحاب ساتھ ساتھ جلدی نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں جب واپس سے اسی طرف سے پھر واپس سے اسی قبرستان میں اسی راستے سے اسی قبر کے پاس ٹھہر گئے، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے اس قبر کے قریب نہ رک کر کہا یہاں سے جلدی نکل چلو، اور واپس آ کے آپ یہیں پر ٹھہر گئے، بات کیا ہو گئی اتنی سی دیر میں؟ کیا تم کو نہیں معلوم جب جا رہے تھے تو صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا، واپس ہوئے تو اس کے فرزند نے روئے زمین پر بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اس پر سے عذاب ختم کر دیا گیا۔ میں اسی جگہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بچے نے بسم اللہ پڑھ لی تو صاحب قبر سے عذاب ہٹ گیا، اور جس کی گود میں وہ پرورش پا رہا ہو جس پر پورا قرآن آیا ہو، صلوات محمد والے محمد، جو اچھے ہیں ان کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ اب آئیے ان کو دیکھیں جو میں نے آپ سے کہا کہ جو شہید نہیں ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ اب دلیل دوں گا آپ کو ایسی کہ جو سارا عالم اسلام تسلیم کرے گا اسے۔ کیا ہوا؟ سن 3 ہجری کی بات ہے، ہجرت کا پہلا سال گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا سال ہے۔ حضور کہاں آئے؟ ان لوگوں کے سامنے کہ جو مکے سے چل کر آئے ہیں حضور اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے۔ کون کون آیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ جب میدان جنگ آراستہ ہو گیا، یہ کون سی جنگ کا میدان ہے؟ احد، جس کو لوگ احد کہتے ہیں، احد۔ جب یہ میدان جنگ آراستہ ہو گیا تو اب یہاں مورخ لکھتا ہے کہ حضور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس طرف گئے۔ میدان جنگ ابھی آراستہ نہیں ہوا، جنگ احد میں جانے سے پہلے جب جا رہے ہیں
تو وہ جگہ آئی جہاں بدر کے شہید دفن تھے، جنگ بدر جہاں ہوئی تھی، اور وہیں ایک بڑا غار کہہ لیجئے، کنواں گہرا کہہ لیجئے، اس کنویں میں بڑے بڑے سرداران عرب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جن کو مرے ہوئے لاشیں اور لاشوں کو اس میں ڈالے ہوئے 1 سال ہو چکا۔ سن 2 میں جنگ بدر، سن 3 میں جنگ احد۔ سن 3 کا واقعہ ہے کہ حضور وہاں اس کنویں کے پاس ٹھہرے، جس میں کون کون پڑے ہوئے ہیں؟ تاریخ لکھ رہی ہے کہ ہر طرف وحشتناک سناٹا، نہ کہیں کوئی سبزہ، نہ کہیں کوئی درخت، نہ کہیں کوئی جھاڑی، ایک سناٹا، سوکھی پہاڑیاں بدر کے قریب، وہاں سے جا رہے احد کی طرف، سامنے ایک کنواں، اس کنویں میں 1 سال پہلے کے میرے اور آپ کی مولا کی تلوار کا شکار، ضرب ید اللہ کا شکار، عتبہ، شیبہ، ولید، کان، یہ سب وہاں پڑے، کل بڑے تنتنے سے مولا کے سامنے آئے، حضور رکے بس، اور رک کر آپ نے یہ فرمایا، اس قبر کی طرف متوجہ ہو کر، اے لوگو، کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور دیکھو تم نے وہ سب کچھ پا لیا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور ہم نے بھی اللہ سے وہ پا لیا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی فتح۔ آپ توجہ کیجئے گا، بات ختم ہو رہی ہے۔ جب رسول یہ فرما رہے ہیں تو تاریخوں نے لکھا کہ ایک بڑے صاحب نے رسول سے یہ کہا، یا رسول اللہ، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جو کچھ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، مگر جواب نہیں دے سکتے۔ اب تو پہچانو کہ اسی جنگ بدر جہاں ہوئی تھی وہاں سے 2 نظریے چلے، ایک یہ جو مر گئے وہ سن نہیں سکتے، ایک وہ جو مر چکے مگر سنتے ہیں۔ صلوات محمد و محمد۔ اور اسی لیے میں یہ جملہ عرض کروں گا بس ختم کلام میں کہ عزیزوں اور دوستو، جب شہید زندہ ہے اور ان کی تلواروں سے جو باطل پر تھے قتل ہو گئے، ان کے لیے رسول کا جملہ گواہ ہے کہ یہ سن رہے ہیں، تو عزیزان گرامی، جب وہ اچھے بھی سن رہے ہوں، یہ برے بھی سن رہے ہوں، تو جس کو اللہ نے اپنا نفس بنایا ہو، رسول نے اپنا نفس قرار دیا ہو، وہ کیسے نہ سنیں گے؟ اس لیے ہم جب پکارتے ہیں یا علی تو مشکل کشا ہر ایک کی سنتے ہیں۔ صلوات محمد والے ایک صلوات سب مل کر محمد والے اچھے سن رہے ہیں، برے سن رہے ہیں، جو نفس اللہ نفس رسول اس کو پکارے وہ نہیں سنے گا۔ بس اتنا ہے کہ رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے، سن رہے ہیں جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ جواب نہ دے پائے جس کو ادھر سے اس کی طاقت دی گئی ہو، وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ جواب کے لیے آ جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ دوسری مجلسوں کا
خیال رکھتے ہوئے وقت کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے. 2 بجے ٹھیک ہمیں یہاں بیٹھنا ہے. کبھی کوئی پڑھ رہا ہے تو 5-7 منٹ کی دیر ادھر ادھر ہو جائے وہ بات الگ ہے، ورنہ وقت یہاں کا جو 2 بجے کا میں اس لیے پابندی کرتا ہوں کہ بعد میں بھی وقت کی پابندی رہے اور دوسرے مجالس پہ اس کا اثر نہ ہو. اس لیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. دیکھیے بیچ میں ایک بات ایسی سمجھ میں آ گئی. ہمارے ایک دوست آ کر بیٹھ گئے اور ان کے شہر سے بالکل قریب وہ جگہ تھی جہاں میں نے زندگی کا پہلا عشرہ پڑھا. آج آپ کے سامنے 43 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، اور وہاں اس وقت میں 15, 16, 17 سال کا تھا جب میں نے زندگی کا پہلا عشرہ پڑھا تھا. وہ جگہ ہے ایسٹ افریقہ میں موانزا. نہیں جانتا تھا عشرہ کسے کہتے ہیں. اچانک سب کو بات آئی پڑھو تو پڑھنا. تو وہاں سے کچھ فاصلے پر ہے ایک بہت اچھا شہر جس کا نام بکوبا. بکوبا میں بڑے بڑے عالم اسی مدرسے سے وابستہ جا کر موانزا اور بکوبا بہت کم سنی میں گیا تھا میں وہاں. تو وہاں سے متعلق ابھی کل مدرسے میں تشریف لائے تھے تو باتیں رہیں. میں نے دیکھا ابھی آئے ہیں، ابھی آ کر بیٹھے ہیں ہمارے اچھے دوست وہاں کے اس زمانے کے لوگوں نے. کہاں کہاں اس ادارے اور اس مدرسے کے لوگوں نے اس نام حسین کو پہنچایا. جب بکوبا سے قریب موانزا میں محرم کے عشرے کا جلوس عاشور کے دن سڑک پر جا رہا تھا تو میں نے لوگوں سے کہا میرا دل چاہتا ہے آپ اسٹول بیچ میں رکھو، میں کھڑے ہو کے اس مجمع کے سامنے تقریر کروں جو افریقن مجمع ہے. تو وہاں پہلی بار اس کی ابتدا ہوئی. میں نے کہا یہ بھی کچھ سمجھیں گے، ان کا کچھ تو سمجھیں گے. جو میری زبان میں آیا میں کہتا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. خیر، یہ نام حسین پوری دنیا میں کہاں کہاں، اور اس لیے انہی کے وطن سے نزدیک دوسرا محمد حسین رام جی نام آپ کا، اور ان کو یہاں لانے والے ہمارے مولانا قمی صاحب شکرگزار ان کے لائے مدرسے میں لائے. انہوں نے دیکھا اپنے اس ادارے کی خدمات کہ جب وہاں شیروں اور جنگلوں میں اژدہوں کی زندگیاں تھیں، بڑے واقعات ہیں. اس وقت یہاں کے علماء جاتے تھے، جا کر تبلیغ اسلام نام حسین پہنچاتے تھے. آج دنیا آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں بیٹھ کر میں جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں کتنے مشکلات اور مصائب کا دور اس وقت ہوگا جب یہاں سے لوگ، اور یہی وجہ ہے کہ پورے ایسٹ افریقہ میں میڈاگاسکر میں ایک نام بہت مشہور ہے مولانا وائزین کر کے. مولانا وائزین یعنی پورے ادارے کا نام ہی ان سے ہو گیا وابستہ. وہاں پر حضرت جناب شہزادہ علی اصغر کی شان میں ایک فرانسیسی شاعر نے ایک مرثیہ کہا، تو اس کا دنیا کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا، جس کے بعد میں نے کہاں کہاں اس کا کتنا اثر ہوا. اس کا ٹرانسلیشن جس شخص نے کیا فرینچ زبان میں تھا، وہ اور کوئی نہیں اسی مدرسے کے وائس اور جن کا آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں سرکار نے جو ملت، ان کے بھتیجے جناب مولانا مسرور حسین صاحب وائس کہلاتے تھے، وہاں وائزین کہلانے لگے مولانا وائزین. اگر ہم تاریخ اسلام کے نورات کو بیان کریں بس عزیزان گرامی، جموں میں کھلے جلسے میں بہت سے سردار فوجی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. میں نے ان کو خطاب کر کے کہا سنو آپ لوگ سامنے فوجی لوگ کھڑے ہو، اور میں نے رسول کے ایک نواسے کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ان کی گود میں ان کے ایک 6 مہینے کے بچے کی شہادت کو پیش کیا. یقین کیجیے اس مجمع میں جو سامنے فوجیوں کا مجمع تھا جموں کی سڑک کے اوپر، میں نے دیکھا سارے سکھ فوجی اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہے. آج ساری دنیا کے سامنے آپ کے پاس اتنا بڑا مشن موجود ہے. میں لکھنؤ کے اپنے عام بھائیوں سے کہتا ہوں خدا را آپ اس تبلیغ نام حسین میں کسی دوسرے کے تقابل میں مت آئیں، بلکہ اس کو لے کر چلیں کہ جب تک آپ کے پاس یہ پر اثر واقعہ تبلیغ کے لیے موجود ہے، آپ دنیا کی ہر قوم کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہیں اور اسلام اور انسانیت کے رشتے کو
جتنا پراثر طور پر آپ کربلا اور حسین کے نام کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے نہیں پیش کر سکتے۔ وہ حسین جو جب اپنے نانا کی قبر پر گئے، نانا میں بہت دل تنگ ہوا، کیا قصور ہے؟ باقی دونوں باتوں کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ کیا قصور تھا نواز رسول کا؟ مدینے میں تھے نا، تمہاری حکومت تو نہیں چھین رہے تھے، تمہارا گورنر ولید تو بیٹھا ہوا تھا گورنر ہاؤس کے اندر، صرف یہی تو چاہتے تھے امام حسین، نمازیں وقت پر ہوں، روزے ہوں، لوگ اچھے اعمال اچھے کردار کے ساتھ ہوں۔ اور کوفے والوں نے کیوں بلایا تھا؟ اسی لیے تو بلایا تھا کہ آ کر ہم کو آپ اچھی باتیں بتائیں۔ میرا اور آپ کا مزدور امام کربلا سے چلا، مدینہ سے چلا، ماں کی قبر پر آئے، سر رکھ کر آنسو بہانا شروع کیا، قدموں کی آہٹ، کوئی اور بھی آیا، کوئی اور آیا۔ میرا مہمان اندازہ کر سکتا ہے کہ زینب کو کتنی محبت تھی اپنے بھائی سے، سب کچھ قربان کر دیا جائے لیکن میرا بھائی۔ اب یہ جملہ ذرا شہزادی زینب کی زبان سے سن لیجئے۔ آئیں اپنی ماں کی قبر تک دیکھا، بھائی ماں کی قبر پر سر رکھے لیٹے ہوئے۔ زینب نے کیا آواز دی؟ مادر گرامی اما سمعت حال کتابت یزید، اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ ذرا آگے کا جملہ سنیے گا، مادر گرامی کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے یہاں لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر میرا ماجایا اس کی بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے۔ کیا دل پر گزری ہے جناب زینب۔ امام نے حکم دیا، آج کی تاریخ آپ کے سامنے اس منظر کو پیش کیا کرتا ہوں، اس یہ بات ختم کروں گا۔ امام نے حکم دیا سفر کی تیاری کی جائے، مدینہ چھوڑنا ہے، کوفے کی طرف چلنا ہے۔ جب مدینے سے نکلنے لگے، چلنے لگے، ماں کی لحد کی طرف سے گزرے، دور سے آواز دی، مادر گرامی آپ پر سلام۔ تاریخوں نے لکھا قبر جنبش میں آئی، قبر سے بھی آواز آئی، اے ماں کے پردیس میں جانے والے بیٹے تم پر تمہاری ماں کا سلام، اے تمہارے ماں کے پیاسے بیٹے تم پر سلام، شہید بیٹے تم پر سلام۔ علیہ السلام یا غریب الام یا مظلوم الام یا شہید۔ کوفے سے آنے والا کہتا ہے میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ قافلہ حسین مدینہ سے چل رہا ہے، ذرا دیکھوں کیسے جائے گا۔ بیٹھ گیا ایک بلند ٹیلے پر، اس نے دیکھا محل بنی ہاشم کے سامنے کچھ سواریاں لائی گئی، اور ان سواریوں میں جب سوار لائی گئی تو ایک طرف کرسی لا کر رکھ دی گئی، ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ کر اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ محل بنی ہاشم کے مکانات میں سے ایک مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، چھوٹے چھوٹے دو بچے ایک معظمہ کو لے کر آئے، ایک ناقہ قریب لایا گیا، اسے زمین پر بٹھایا گیا، ایک بچے نے بازو کو سہارا دیا، دوسرا زمین پر بیٹھا، معظمہ نے ان کے زانو پر قدم رکھے، سہارا دے کے سوار کیا، پوچھا یہ بتلاؤ یہ بچے کون ہیں، یہ معظمہ کون ہے جو نقاب میں اس طرح سے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا، یہ امام حسن کی بیوہ ہے جن کو ان کے بچے آ کر سوار کرا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر نہ گزری تھی، دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور جوان جس کے شانے پر نیزہ رکھا ہوا تھا، جس کی زلفیں اس کے رخسار پر لہرا رہی تھی، ایک معظمہ کو سہارا دے کے قریب لایا، سواری کو قریب لایا گیا، ناقے کو بٹھایا گیا، جوان زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، معظمہ نے زانو پر قدم رکھے، بازو کو سہارا دیا، سوار کیا، پوچھا خدارہ بتلا یہ کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ علی اکبر ہے، امام حسین کا 18 برس کا جوان جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہے ہیں۔ اتنی میں نے دیکھا
ایک اور بزرگ سامنے آئے جن کا چہرہ شیرانہ جاہ و جلال لیے ہوئے تھا، کمر سے تلوار لگی ہوئی تھی، اور ساتھ میں ایک معظمہ کو لے کر بڑھے، سواری کو بٹھایا گیا، خود دو زانو ہو کر بیٹھے، معظمہ نے زانو پر قدم رکھے، سوار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کر آئے۔ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا جو جوان ٹہل رہے تھے ایک مرتبہ مکان کے دروازے کے قریب آ گئے، تلواروں کا سایہ کر لیا گیا، دو رویا صفحے بنا کے کھڑے ہو گئے، جو بزرگ کرسی پر بیٹھے تھے مکان کے اندر گئے، ایک معظمہ کو لے کر برآمد ہوئے، سواری قریب لائی گئی، ناقہ زمین پر بٹھایا گیا، وہ معظمہ تلواروں کے سائے میں آئی، بزرگ زمین پر بیٹھے، معظمہ نے زانو پر قدم رکھے، پوچھا خدا را بتلا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے جو اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں۔ دوستوں بات ختم کر دی، کربلا تک جانے سے پہلے زینب ہیں جو حسین کے زانو پر قدم رکھ رہی ہیں، کربلا کی طرف کارواں جا رہا ہے، وہی زینب 11 محرم فرات کے کنارے رخ کیا مدینے کا، بھیا حسین کربلا سے قافلہ جا